حاملہ جانور کی قربانی کرنا، اس حوالے سے لوگوں کو عام طور پر شبہ رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک گائے وغیرہ خرید کر لاتا ہے اور اس کے پیٹ میں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بچہ ہے، تو لوگ تشویش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حاملہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر حاملہ جانور کی قربانی بھی کی جاتی ہے تو اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، قربانی درست طور پر آپ کی واقع ہو جائے گی۔ پھر اگر بعد ذبح حاملہ جانور کے پیٹ سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی کاٹ لیا جائے، اسے بھی ذبح کر لیا جائے اور اس کا گوشت وغیرہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مردار اسے پھینک دیا جائے، اور اس سے آپ کے ذبح شدہ جانور کے گوشت کے اندر کسی طرح کی کوئی کراہیت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کا کھانا جس طرح پہلے بالکل حلال اور جائز تھا، بھی بالکل حلال اور جائز۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ لوگ قربانی کے جانور کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، چارے وغیرہ کے حوالے سے، کھلائی پلائی کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ زیب و زینت کے جو آرائش کے سامان ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی جانور کو سجایا سنوارا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر جانور کے گلے میں آپ گھنٹی باندھتے ہیں، پاؤں کے اندر گھنگرو وغیرہ باندھے جاتے ہیں، گلے میں کوئی ہار وغیرہ ڈالا جاتا ہے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے جانے والے جانور ہیں، ان کی تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ انہیں احادیث طیبہ میں، قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیا گیا ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، تو ان کی اس طور پر بھی اگر خدمت کی جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر گلے میں ہار باندھا جا رہا ہے یا گھنٹی وغیرہ باندھی جا رہی ہے تو اس قدر سختی کے ساتھ نہ باندھا جائے کہ اسے سانس لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور وہ جانور تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اسلام میں راحت کو رکھا ہے، حتیٰ کہ جانور ذبح کرنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے راحت فراہم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور جانور کو راحت فراہم کرنا یہ ہے کہ جانور کے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جس میں جانوروں تک کے حقوق کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو یہ ذبیحہ جو ہوتا ہے یہ خاص اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، تو اس کے چارے کا، کھانے پینے کا بہت زیادہ اچھی طرح سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے آرام وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جانور کو لے کر بہت زیادہ کریز پایا جاتا ہے، جانور کو دیکھ کر بسا اوقات لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہ صبح کا وقت دیکھا جاتا ہے، نہ رات کا وقت دیکھا جاتا ہے، جب دل کرتا ہے جانور کی رسی تھام کر اسے بھگانا جو ہے لوگ شروع کر دیتے ہیں، جس سے بسا اوقات جانور گر کر جو ہے قربانی کے لائق نہیں رہتا، اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی بار دیگر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچ جاتا ہے، کبھی کوئی بندہ جانور کی زد میں آ کر زخمی ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ اس طرح سے جانور کا تماشا بنانا درست نہیں ہے۔ جانور کو ویسے عام طور پر اگر آپ گھماتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید جو حدیث سے بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل تھا کہ جب ایام قربانی آتے تو آپ اپنے غلام کو اپنی قربانی کا جانور دے کر بازار کے اندر گھمانے کا حکم فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ عبداللہ ابن عمر کی قربانی کا جانور ہے، تاکہ دیگر لوگ بھی قربانی کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور قربانی کا جانور وہ لوگ بھی خرید لیں۔